अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुलभूषण यादव। हिंदुस्तान का वो जासूस जिसको हमारी खुफिया एजेंसियों ने पकड़ा, उसको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद अब उसकी वो हालत कर दी कि ना वो घर का है ना घाट का है। इससे पहले कि हम कुलभूषण की आज की हालत की बात करें, बहुत ज़रूरी है कि हम एक बैकग्राउंड ले लें और देख लें कुलभूषण असल में था कौन और हमने उसको पकड़ा कैसे। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में एक फर्जी नाम हुसैन मुबारक पटेल के नाम से ऑपरेट करता था। ये भारत के शहर मुंबई के इलाका सिल्वर ओक में नंदानी गार्डन्स का रिहायशी था। ये पिछले 25 साल से भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। इसने 1991 में भारतीय नेवी में मुलाजमत इख्तियार की। ये नेवल इंटेलिजेंस में कमांडर लेवल का ऑफिसर था और उसके बाद इसने रॉ ज्वाइन कर ली। ये ईरान की बंदरगाह चाबहार पे काम कर रहा था। ये ईरानियन वीज़े पे अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ और अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में। इसने पाकिस्तान का एक जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया और उसके बाद बलूचिस्तान में जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के अलावा मुबारक हुसैन, हसन बलोच और इमदाद उल्लाह के नाम से भी काम करता रहा। इसने बलूचिस्तान के इलाका वद के रिहायशी हाजी बलोच के साथ रब्ता किया और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। हाजी बलोच मुल्क दुश्मन अनासिर, कल-ए-दम तंजीमों और दाइश का आलाकार था। ये दहशत गर्दों को माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करता था। सानेह सफूरा के बस पे फायरिंग से 45 लोगों के कातिल भी इसी से राब्ते में थे और कुलभूषण भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए इसी हाजी बलोच से मदद लेता रहा। इसका असल टारगेट इख्तिसादी राहदारी को टारगेट बनाना था। इसके लिए ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी करता था और पाकिस्तान में लोगों के साथ रब्ता करके उनको पैसों से ख़रीद के भारत का एजेंडा प्रमोट करता था। इसी तरह ये कराची में भी हालात ख़राब करने और फसादात फैलाने में भी सरगर्म था। कुलभूषण ने अपनी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ पाकिस्तान में 2002 में किया। इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक के बाद जब दोनों ममालिक की फ़ौजें आमने सामने आ गई थी, उन दिनों में कुलभूषण ने एक छोटे मुसलमान ताजर की शक्ल में पाकिस्तान में कदम रखा, जिसके पास ईरान में जारी कारोबार की दस्तावेज़ात मौजूद थी। इन्हीं दिनों में सैकड़ों भारतीय जासूस अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए और पूरे पाकिस्तान में अपना नेटवर्क बना लिया। कुलभूषण के पास सबसे अहम टास्क था। बतौर इंडियन नेवल ऑफिसर ये बंदरगाहों की दिफाई और मुआशी अहमियत से वाकिफ़ था। चुनाचे इसको गवादर, पसनी और कराची के बंदरगाहों के इलाकों की कमांड दी गई। कुलभूषण जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरह मार धाड़ करने वाला जासूस नहीं था, बल्कि एक खामोशी से काम करने वाला स्ट्रैटेजिस्ट था और मनसूबाबंदी करता था। कुलभूषण ने बलूचिस्तान के नाराज़ अनासिर से रब्ता करना शुरू किया और उनको डिफरेंट चैनल्स के थ्रू माली और असलहा की शक्ल में इमदाद देना शुरू की। कुलभूषण हर 2 माह के बाद ईरान जाता, वहाँ अपने सेंटर को जाके सारी रिपोर्ट देता और नए अहकामात लेके पाकिस्तान वापस आ जाता। 2006 में कुलभूषण हमारी एजेंसियों की नज़र में आ चुका था। जैसे ही हमारी एजेंसियों को कुलभूषण का पता चला, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दी। उसके साथ ही कुलभूषण के सहूलतकारों पर भी नज़र रखने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता नाराज़ बलोच स्टूडेंट फेडरेशंस में अपने बंदे इंडक्ट किए गए और उनको आहिस्ता आहिस्ता कुलभूषण के साथ उनका रब्ता कराया गया। इस काम में कमोबेश 2 साल लग गए। 2008 तक कुलभूषण काफ़ी मुतमईन हो गया था और उसको लग रहा था कि वो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है। कुलभूषण की तफसीलात बॉर्डर सिक्योरिटी तक पहुँचा दी गई थी, बट उनको अहकामात थे कि उसकी आमदोरफ्त पे किसी तरह का खलल ना डाला जाए। 2010 तक कुलभूषण के ज़्यादातर कॉन्टैक्ट्स हमारे एजेंसियों के दिए गए बंदे ही थे, जो उसको गलत मलत इन्फॉर्मेशन दे के उसका एतमाद हासिल कर चुके थे। फिर एक वक्त वो भी आया कि कुलभूषण का एतमाद हासिल करने वाले कुछ लोगों को भारत भेजने का प्रोग्राम बनाया गया ताकि वो इंडियन कमांड के अंदर डायरेक्टली ऑपरेट करें और ज़्यादा बेहतर कार्रवाइयाँ कर सकें। इस वक्त का हमारी एजेंसियों को कई सालों से इंतज़ार था। फिर हुआ यूँ कि तकरीबन 80 लोगों को ईरान और दुबई के ज़रिए भारत भेजा गया, जहां उनका इस्तकबाल भारतीय खुफिया एजेंसी के आला हुकाम ने किया
اور ان کے ساتھ اپنے لانگ ٹرم پلان شیئر کیے۔ ناراض بلوچ تنظیموں کے بھیس میں چھپے ہمارے یہ بندے بھارتی خفیہ ایجنسی کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد کلبھوشن کو بہت شاباشی دی گئی اور اس کو مزید سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا بھارتی ایجنسیوں کی طرف سے۔ کلبھوشن اس ساری ایکٹیویٹی کے بعد یہ سمجھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے اور اب اس کے پکڑے جانے کے آثار نہیں ہیں، لیکن اس دوران اس کی ہر ایک موو پر ہماری ایجنسیوں کی نظر تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے انڈین حکام کو کلبھوشن کے بارے میں کچھ شکایات بھی موصول ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی دی گئی رپورٹ، خصوصاً گوادر کے بارے میں اس کی بتائی گئی معلومات زیادہ تر غلط ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ناراض بلوچ جو کلبھوشن کے ساتھ بھارت جا چکے تھے اور در حقیقت ایجنسیوں کے آدمی تھے، وہ آہستہ آہستہ منظر سے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں نے تقریباً 150 کے قریب لوگ بھارت بھیجے تھے ٹریننگ کے لیے، جن کا ریکارڈ انڈین ایجنسیز کے پاس بالکل نہیں تھا، اور اب وہ لوگ بھی انڈیا میں غائب ہو چکے تھے۔ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی تھی بھارتی ایجنسیوں کے لیے بھی اور کلبھوشن کے لیے بھی۔ پرویز کیانی کے آرمی چیف بننے کے بعد تقریباً بھارتی جاسوسوں کا پاکستان میں داخل ہونا ناممکن ہو گیا تھا۔ راحیل شریف کا آرمی چیف بننے کے بعد مجموعی طور پر عوام اور فوج کا مورائل بہت ہائی ہو چکا تھا، جو کہ انڈیا کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ 2015 تک کلبھوشن پاکستانی ایجنسیاں اور بھارتی ایجنسیوں کی نظر میں تقریباً ایکسپائر ہو چکا تھا، اور اب ہمارے حکام اسے جان چھڑوانے کے چکر میں تھے۔ حسین مبارک پٹیل یا کلبھوشن یادیو کو ہماری ایجنسیوں نے 3 مارچ 2016 کو بلوچستان کے علاقے مارشکیل سے اریسٹ کیا، اور اس کے بعد انکشافات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کلبھوشن یادیو کے مطابق وہ انڈین نیوی کا ایک حاضر سروس آفیسر ہے جس نے بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیں اور ان کا اعتراف کیا۔ اس نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ اس کا سب سے بڑا ہدف اقتصادی راہداری کا منصوبہ پاکستان میں تباہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو پاکستان میں آئے نئے بھارتی جاسوس نیٹ ورک کا پتہ چلا جو ٹیکنالوجی ویزاز کے اوپر پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس پہ ہماری ایجنسیوں نے کلبھوشن کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ان تمام جاسوسوں کو ایک ایک کر کے پکڑا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان سب کی نشاندہی کلبھوشن نے کی تھی، جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ کلبھوشن کے فرشتوں کو بھی ان بھارتی جاسوسوں کا علم نہیں تھا۔ ہمیں ان کا پتہ کیسے چلا، اس کے لیے کوئی آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ 150 لوگ جو بھارت جا کے غائب ہو گئے تھے، اصل میں وہ ہمیں ساری رپورٹنگ کر رہے تھے اور ہمیں اطلاع ان سے ملی تھی۔ اب کرنٹ سچویشن یہی ہے کہ کلبھوشن کو ہم نے اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہمارے حکام نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہار کے بعد بھارت کے لیے کچھ مسئلے کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ اس کی جگ رسائی ہوئی، بدنامی ہوئی، بے عزتی ہوئی، کہ جتنے کلیمز تھے اس کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ سارے ریجیکٹ کیے گئے، یعنی کہ کلبھوشن کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی، اس کو بھارت کو دیا بھی نہیں گیا، اور جتنے بھی انہوں نے کلیم کیے تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ واحد ایک چیز جو بھارت اس ججمنٹ سے لے کے آیا وہ یہ تھا کہ کاؤنسلر ایکسیس وہ کلبھوشن یادیو کو لینے میں کامیاب ہوا۔ ہمارا کلیم یہ تھا کہ چونکہ وہ جاسوس ہے ہمیں اس کو کاؤنسلر ایکسیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ ہے جس کا ظاہری بات ہے سارے جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے احترام کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو کاؤنسلر ایکسیس دی۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بھارت اس وقت ڈیٹیل ٹیکٹک سے کام لے رہا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، ان کا بیان بھی آیا ہوا تھا، غالباً کل آیا ہوا تھا شاید 16 جولائی کو، کہ جو ہم کاؤنسلر ایکسیس آفر تو کرتے ہیں انڈیا کو اور دوسری بار کی ہے، لیکن کاؤنسلر ایکسیس کے وقت بھارت کا جو کاؤنسلر سے لوگ آتے ہیں وہ نخرے کرتے ہیں، جیسے ہم بیٹھے ہیں تو جی ہمارے بیچ شیشہ نہیں ہونا چاہیے، یا ہمارے کمرے میں آپ ویڈیو ریکارڈنگ نہ کریں، یا ہمارے کمرے میں آپ آڈیو ریکارڈنگ نہ کریں۔ ہمارے فارن منسٹر صاحب کے مطابق ہم نے ان کی وہ ساری ریکویسٹس مانی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات کر گئے، اور کلبھوشن جب بولنے لگا تو وہ اٹھ کے وہاں سے نکل گئے، اور انہوں نے کلبھوشن سے بات بھی نہیں کی ٹھیک سے۔ اس رویے کی ایک اور مثال آپ خود سن سکتے ہیں کلبھوشن کی زبانی، کہ جب اس کی ماں اور اس کی بیوی اس سے ملنے آئے پاکستان، تو وہاں کے ساتھ جو بھارتی نمائندہ تھا اس کا رویہ کیسے تھا اس کی ماں کے ساتھ۔ It was a very pleasant one, and my mother was basically very happy to see me in a good state.
my physical fitness, and she was really very satisfied and felt very, she said also, I am feeling very relaxed after seeing you, I am satisfied. She said a dua, which is among the Hindus very common for me. I said, don't worry mummy, now you are happy, I have had so many things, my diet is very beautiful, I have done a very good thing here and they have taken care of me, they have not harmed me, they have not touched me. She believed once she saw me personally. But I have to say one thing very important here for the Indian public and the Indian crowd and the Indian government and people in Navy, that my commission is not gone. I am a commissioned officer of the Indian Navy, and my mother and my wife have been briefed very strongly. They were being told, I saw fear in the eyes of my mother and my wife. Why should there be fear? Whatever has happened has happened. There shouldn't be fear in the eyes of my mother and my wife. They have been threatened. The Indian diplomat or the Indian person who had come along with my mother was shouting on my mother the moment she stepped out, or she was yelling at her. Had she been brought under threat here to meet me? This gesture was a positive gesture so that she feels happy, I feel happy. And there is the Indian diplomat or some person standing outside yelling at her. We in India and Pakistan are supposed to subsequently forget our enmity and go in a positive direction, or it is supposed to keep on hanging around and lingering around like this. یہ کلبھوشن کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ بات تھی، کیونکہ کلبھوشن کے مطابق وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہا تھا، جو کچھ بھی کیا اس نے اپنے ملک کے لیے کیا، اور ملک نے آگے سے اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا برتاؤ رکھا۔ تو بھارت کے لیے اب ڈیفرنٹ مسئلے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی اپنی بے عزتی ہو رہی ہے اس کے ملک میں، کیونکہ کلبھوشن کو آج نہیں تو کل پھانسی تو ہونی ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ کلبھوشن کو پھانسی نہیں دے سکتے، صرف یہ ہوا تھا کہ جب وہ ٹرائل چل رہا تھا انہوں نے کہا تھا جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس فیصلے تک آپ اس کو پھانسی نہ دیں، جس کو ہم وکیلوں کی یا لاء کی زبان میں انٹرم ریلیف کہتے ہیں۔ وہ ایک انٹرم ریلیف تھا، اور ظاہری بات ہے اب 17 جولائی کو وہ ججمنٹ آ گئی تھی 2019 میں، اور اب وہ ریلیف ختم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کلبھوشن کو بار بار موقع دے رہا ہے کہ اگر تم اپیل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن کلبھوشن اس کی طرف نہیں آ رہا، بھارت اس کی طرف نہیں آ رہا، اور 19 جولائی کو یہ اپیل کی جو لمیٹیشن ہے یا اس کا ٹائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھی کلبھوشن یادیو کی اب تک کی پوری کہانی۔ اس کہانی سے نتیجہ یہ لینا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو شاید آپ کے نالج میں بھی نہیں ہوں گے، جیسے کلبھوشن کو جس ہمارے پاکستان کے بیٹے نے، ہمارے اس شیر نے جس نے اس کا پورا نیٹ ورک فاش کیا تھا، وہ کیپٹن ابھی کچھ عرصہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں شہید بھی ہوا، اور بڑی سادگی کے ساتھ اس کا جنازہ بھی ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، وہ کتنے بڑے خاندان سے اس کا تعلق تھا، اس کی فیملی تھی، اس کے بچے تھے، اور اس نے وہ ہر چیز، عزت، دولت، خاندان، ہر چیز قربان کی ہمارے ملک کے لیے۔ اور روز ہمارے فوجی بھائی ایسے ہی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے لیے۔ بے شک بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو جس کا نالج نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے کئی ہمارے بھائی گمراہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ پاک فوج ہماری فوج ہے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ جب تک پاک فوج ہے پاکستان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔